अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। लंगड़ियाल फ्लाई बैठक के चैनल से एक बार फिर आपको खुश आमदेद। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में सी पैक इंटरचेंज पर इन्वेस्टमेंट के मौक़ों के बारे में बताया था, तो आज इन ही स्मॉल और लार्ज बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में तफसीली बात होने जा रही है। तो अगर आप सी पैक के फंक्शनल होने से पहले बेहतरीन सरमायाकारी करना चाहते हैं और जल्द मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो को ज़रूर देखें। इसी तरह अगर आप बेरोज़गार हैं और कोई ज़रिए आमदन बनाना चाहते हैं या कोई छोटा कारोबार करके अपनी बेरोज़गारी को ख़त्म करना चाहते हैं या अपने हुनर का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि तहसील पिंडी घेब में जो सी पैक इंटरचेंजेस हैं, जिनमें सरफहरिस्त थर्टिकलरा इंटरचेंज है और इसके साथ खड़पा इंटरचेंज है, इन दोनों मकामात पर यहाँ के करीबी गांव देहात के लोग जैसे कि थर्टिकलरा, लंगड़ियाल, कन्नट, टामी, ढोकदेड़ा, मोरी और इसी से आगे खड़पा के जो मुल्हिका आबादियाँ हैं, ढोकलाम वग़ैरह, तो इनके लोग यहाँ पे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो इन मौक़े से खूब फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है सी पैक इंटरचेंज के करीब तरीन पेट्रोल पंप का क़याम। आप ये सुनकर यकीनन परेशान हुए होंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि ये फर्स्ट जो मेरे पास 8 ऑप्शंस हैं, इनमें हैवी इन्वेस्टमेंट दरकार है। तो वो बड़े इन्वेस्टर जो अपने इलाके में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या वो नेशनल इन्वेस्टर जो सी पैक को एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ करते हुए इसके पॉइंट्स पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरी पहली फहरिस्त में उन लोगों के लिए ये आइडियाज़ हैं। तो यकीनन ये पेट्रोल पंप का क़याम एक बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट दरकार है इसके लिए। तो ऐसे इन्वेस्टर जो पेट्रोलियम सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो सी पैक इंटरचेंजेस की लोकेशंस पर एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत अच्छा रिटर्न और सस्टेनेबल रिटर्न जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। नंबर 2 पर है व्हीकल सर्विस स्टेशन। जो भी लॉन्ग रूट पे ड्राइव करते हैं उनको व्हीकल मेंटेनेंस के हवाले से मसाइल और परेशानियां रहती हैं। तो अगर इन इंटरचेंजेस पर थर्टिकलरा या खड़पा इंटरचेंज पर लोगों की फैसिलिटी के लिए व्हीकल सर्विस स्टेशन बना दिया जाए तो ये भी एक बहुत ही कारआमद बिज़नेस है। नंबर 3 पर है शॉप और शॉप्स ऑन अ रेंट या कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मार्केट। यानी आप एक ऐसी मार्केट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिस पे आपकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक 5, 10, 12 शॉप्स आप बना सकते हैं और इंशाल्लाह जैसे ही सी पैक फंक्शनल होगा तो आप इन शॉप्स से एक बेहतरीन रेंट हासिल कर सकते हैं। नंबर 4 पर है कार्गो सर्विसेज। डियर फ्रेंड्स, यकीनन आप कन्फ्यूजन के शिकार होंगे कि कार्गो सर्विसेज तो बड़े शहरों की ज़रूरत है या वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। तो भाई सी पैक के फंक्शनल होने से तहसील पिंडी घेब और इसी तरह खड़पा के पॉइंट से जंड और उसकी मुल्हिका आबादियों में जो भी बिज़नेस हजरात हैं वो जो अपना माल मंगवाते हैं, भिजवाते हैं, तो ये इससे एक तो उनको बहुत बड़ी फैसिलिटी मिलेगी और इसके साथ साथ जब आप इस पे रिसर्च करेंगे तो आपको और चीज़ें वाज़ेह होती जाएंगी कि सी पैक को रूट को यूज़ करते हुए आप किस तरह अपनी जो है ना
کارگو سروسز کو اچھے انداز میں چلا سکتے ہیں۔ نمبر 5 پر ہے اسٹیبلشمنٹ آف اے ریسٹورنٹ اور اے ہوٹل۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ مسافر حضرات یا وہ حضرات جو لانگ روٹ پر ڈرائیو کرتے ہیں ان کو اپنے روٹ پر اچھے ریسٹورنٹ کی تلاش ہوتی ہے۔ تو اگر کوالٹی آف فوڈ اور کوالٹی آف فیسلٹی آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں اور ایک ہیوی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں تو کھڑپا اور تھٹیکرا انٹرچینجز پر بہترین ریسٹورنٹ کی اپرچونٹی موجود ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ دونوں فیسلٹیز ابھی تک نہیں ہیں۔ نمبر 6 پر میرے پاس ہے یہ کمرشل اور یہ آرگنائزیشنل انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ انڈیویجول کی انویسٹمنٹ تو نہیں ہے، لیکن پاکستان کی جو بینکنگ سیکٹر یا فائنینشیل سیکٹر کی آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے یقیناً اس پہ ورک کیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو ہم بھی ان کی توجہ اس جانب مبذول کروا سکتے ہیں۔ ایک تو اس سے آبادی کو بہت فائدہ ہوگا، جو لوکل کمیونٹی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گی، اور اسی طرح جو لانگ روٹ پہ ڈرائیو کر رہے ہیں یہ چیز ان کی لائف میں ایک بہت اچھی جو ہے نا ویلیو ایڈ کرے گی ایز اے فیسلٹی پوائنٹ آف ویو سے۔ وہ ہے بینکس، برانچز اور آؤٹ لیٹس اور اے ٹی ایم کا قیام۔ سی پیک تھٹیکرا انٹرچینج اینڈ سی پیک کھڑپا انٹرچینج کے قریب ترین ایک بہت بڑے سرکل میں ہمیں یہ فیسلٹی نظر نہیں آتی۔ تو اگر یہاں پہ بینکس اپنی برانچز اسٹیبلش کرتے ہیں یا اے ٹی ایم انسٹال کر دیتے ہیں تو یہ یقیناً ایک بہت فائدہ مند چیز ہوگی دونوں پوائنٹ آف ویو سے، آرگنائزیشنز کے لیے بھی، بینکنگ گروپس کے لیے بھی اور پبلک کے لیے بھی۔ تو ڈیئر فرینڈز، نمبر 7 پر ہے میری لسٹ میں موجود پروسیسنگ یونٹ۔ جیسے کہ میں اپنی پریویس ویڈیو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ ڈسٹرکٹ اٹک ایک زرعی ضلع ہے، اور یہاں پہ ایگریکلچر سیکٹر میں مونگ پھلی اور گندم کی کاشت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور ان کی پروڈکشن بھی سب سے زیادہ ہے۔ تو گندم تو بہرحال خرید کر یا سیل ہو کر پورے ملک میں پہنچ رہی ہے، اور اسی طرح مونگ پھلی بھی پہنچ رہی ہے، لیکن مونگ پھلی سے مقامی کسانوں کو ویسا ریٹرن نہیں ملتا۔ تو اگر یہاں پر لوکلی تحصیل پنڈی گھیب میں کسی بھی پوائنٹ پر مونگ پھلی کے پروسیسنگ یونٹ آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو سی پیک کو ایز اے ایڈوانٹیج یوز کرتے ہوئے آپ اپنی اس کوالٹی پروڈکٹ کو پورے ملک میں اور انٹرنیشنلی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جی پوائنٹ 7۔ اگر ان دونوں پوائنٹ پر کوئی ایک اچھا ہاسپٹل بن جاتا ہے تو یہ بھی پبلک کے لیے اور اس روٹ پہ ڈرائیو کرنے والوں کے لیے ایک بہت اچھی فیسلٹی ہوگی۔ اس سے آپ کو آپ کی انویسٹ کا ریٹرن بھی ملے گا اور لوگوں کی لائف میں ایک جو ہے نا بہت اچھا چینج آئے گا اور ان کو ایک فیسلٹی میسر۔ اوکے، تو ڈیئر فرینڈز، ابھی تک آپ کو جن پوائنٹ کا انتظار تھا اب ہم ان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہیں وہ چھوٹے کاروبار جو آپ اس سی پیک کی انٹرچینجز کی لوکیشن پر کر سکتے ہیں۔ یہ صرف اسپیسیفک تھٹیکرا یا کھڑپا انٹرچینج کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ پورے پاکستان میں سی پیک کا روٹ جہاں جہاں سے گزر کے جا رہا ہے، یقیناً جہاں جہاں بھی انٹرچینجز ہیں یہ فیسلٹیز وہاں کی سب سے اہم ضرورت ہے، اور اگر جو لوگ اس سائیڈ میں کوئی ہنر رکھتے ہیں، کوئی رجحان رکھتے ہیں تو وہ ان پوائنٹس کو
ایز اے پازیٹیو لے کر اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ تو جی دوستو، بات کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر 1 پر ہے میکینک شاپ۔ یقیناً آپ کنفیوژن کا شکار کہ میکینک شاپ کوئی نیا بزنس تو نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ نیا بزنس نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے، میسر ہے، لیکن سی پیک کے انٹرچینجز کی لوکیشن پر اس کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ایسے مکینک حضرات جن کا بزنس رن نہیں کر رہا تو وہ اپنے بزنس کو اس طرف موو کر سکتے ہیں، یا جو نئے بچے اس سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں تو وہ ان لوکیشنز پر مکینک شاپس یا موبائل مکینک شاپ بنا سکتے ہیں۔ یقیناً آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے شاپ کو اسٹیبلش کرنا یا رینٹ پہ لینا، تو آپ اسی چیز کو ایک چھوٹے لیول پہ ایز اے موویبل بزنس، مطلب آپ رکشہ میں، سوزوکی میں یہ چیزیں یا اپنی سروسز آفر کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے پنکچر شاپ۔ یقیناً پنکچر شاپ بھی ایک بڑی فیسلٹی ہے اور مسافر حضرات کی ضرورت ہے، تو وہ لوگ جو اس فیلڈ میں ہنرمند ہیں وہ ان انٹرچینجز پر پنکچر شاپ یا موبائل پنکچر شاپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہیں ٹک شاپس۔ یقیناً جو لوگ لانگ روٹ پہ ڈرائیو کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کی ضرورت ہوتی ہیں، تو اگر ایسی لوکیشن پر ایک ٹک شاپ ہو جس میں مطلب جو شاپ پہ روٹین کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، کولڈ ڈرنکس، جوسز وغیرہ، اسی طرح بسکٹس اینڈ سو آن، تو آپ یہ چیزیں ایز اے فیسلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے فروٹ سٹال یا موبائل فروٹ سٹال۔ موبائل سے مطلب موویبل ہے، اوکے، تو آپ فروٹ سٹال بھی لگا سکتے ہیں ان لوکیشنز پر۔ اسی طرح نمبر 5 پر ہے ایزی لوڈ اور ایزی پیسے شاپ یا ان کا آپ سٹال لگا سکتے ہیں۔ تو ڈیئر فرینڈز، یہ بھی اشہد ضرورت ہے، اور آپ لوگوں نے بخوبی اندازہ کیا ہوگا کہ اگر سفر میں آپ کا پیکیج یا بیلنس ختم ہو جائے تو آپ کو کتنی دقت ہوتی ہے، اور قریب ترین آپ کو ایزی پیسہ اور ایزی لوڈ شاپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر اس کی مناسب ایڈورٹائزمنٹ کر دی جائے اور ان لوکیشنز پہ یہ شاپ بنا دی جائیں تو آپ ایک کو بہتر روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 پر ہے کولڈ ڈرنک، جوس اور ٹی سٹال۔ یہ شاپ میں بھی ہو سکتا ہے، سٹال میں بھی ہو سکتا ہے، موویبل سٹال میں بھی ہو سکتا ہے، اور موسم کی چینجنگ کی مناسبت سے آپ اس میں تبدیلیاں بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 پر ہے میڈیکل سٹور اور فرسٹ ایڈ سروسز۔ یقیناً میڈیکل سٹور کو رن کرنے کے لیے پرمیشنز تو درکار ہوتی ہیں، تو اگر یہ فیسلٹی انٹرچینجز کی لوکیشن پہ میسر آ جائے تو جو مختلف گاؤں دیہات سی پیک کی وجہ سے انٹر لنکڈ ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے اس سٹور سے بینیفٹ اٹھائیں گے، اور وہ بجائے دور جانے کے وہ جو قریب ترین سی پیک کے روٹ کو یوز کرتے ہوئے یہاں سے یہ چیزیں لے سکتے ہیں۔ تو دوستو، میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور یہ آئیڈیاز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کچھ ہیوی انویسٹمنٹ کے ہیں، کچھ سمال انویسٹمنٹ کے ہیں، آپ کو یہ آئیڈیاز کیسے لگے، یا کوئی آپ اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں اور اس میں کچھ آپ مجھے تجاویز دینا چاہتے ہیں تو موسٹلی ویلکم۔ آپ کمنٹ سیکشن پہ آ کر کمنٹ کر سکتے ہیں اور مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔
اپنی نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.